کہ یہ جو دین کے بڑے بڑے تقاضے ہیں جن کا ذکر ہم نے پڑھا ہے، بار بار پڑھا ہے، ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یہ ذریعہ ہے۔ اب نماز کا جو سب سے اعلیٰ وقت ہے نا، ویسے تو نماز کے سارے اوقات اچھے ہیں، لیکن جو نماز سب سے زیادہ اللہ کا قرب دینے والی بتائی گئی ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جتنا زیادہ صبر کی ضرورت ہے یا جتنا زیادہ آپ کو مضبوط ول پاور کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو تہجد درکار ہے۔ اب ایک شخص جو ہے نا، تہجد پڑھنے کی اسے توفیق ہو گئی، وہ پڑھنا شروع ہو گیا، آسان کام تو نہیں ہے، تہجد پڑھنا بھی آسان نہیں ہے، لیکن وہ شروع ہو گیا فرض کریں، اور اب وہ باقی دین کے تقاضے بھول گیا، وہ سچ بولنا بھول گیا، جھوٹ بولنے کو مجبوری سمجھ کے اختیار کر رہا ہے، اور یہ اس پہ مطمئن ہو گیا کہ چلیں جو یہ سچا بندہ ہے اس کو تو تہجد کی توفیق نہیں ہے، مجھے اللہ نے تہجد کی توفیق دی ہوئی ہے۔ اب یہ اس کی نیکی ہے یا پھندا ہے جس پہ آسرا کر کے وہ بیٹھ گیا ہے کہ باقی گناہوں کا ازالہ کر دے گی؟ یہ نیکی تو تب نیکی تھی کہ باقی گناہوں کے بچنے کا ذریعہ بنے۔ آپ کا اللہ سے ایسا تعلق ہو گیا، جتنی مرضی قربانی دینی پڑے دے لیتے ہیں، جتنا مرضی نقصان ہو جائے اٹھا لیتے ہیں۔ آپ کے تہجدوں نے اللہ سے آپ کو اتنا جوڑ دیا۔ تو تہجد تو وہ چیز ہے کہ جس کے لیے وہ آپ پر لازم کیے گئے تھے، لیکن آپ کا تہجد آپ کا آسرا بن گئے باقی گناہ کرنے کے لیے، تو یہ تو پھندا ہو گیا۔ اور یہ ہوتا ہے، آپ نے اکثر انتہائی آرام خور قسم کے لوگوں کو اتنی لمبی تسبیح پکڑے دیکھا ہوگا، بیشتر کو ہر سال حج پہ جاتے دیکھا ہوگا۔ حرام خوری، حرام اگر چھوڑ دیں، مجال اسے ترک کر دیں نا، تو وہ حج اس نے کیوں کر رہا ہے؟ وہ ایک جھوٹی تسلی ہے، اس کی داڑھی ہے، اس کی تسبیح ہے، یہ سب وہ خود فریب کھا رہا ہے ان چیزوں سے۔ یہ مضمون ہے جہاں چند الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔